بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چمگادڑ کو دن کو کچھ بھی نظر کیوں نہیں آتا؟ چمگادڑ اڑتے ہوئے بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہے؟ چمگادڑ دوران پرواز جنسی ملاب کیسے کرتی ہے؟ چمگادڑوں کے گھونسلے میں پائی جانے والی خطرناک ترین دھات سرخ پارے کی حقیقت کیا ہے؟ جب مسجد اقصیٰ کو ویران کیا گیا تو چمگادڑ نے کیا دعا مانگی تھی؟ اور چمگادڑ کا تیل کیسے تیار کیا جاتا ہے جس سے فالج کا مرض بالکل ٹھیک ہو؟ ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو چمگادڑ کے بارے میں ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل عاقب کی کہانی سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کے منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، چمگادڑ اڑنے والا ایک ممالیہ جانور ہے۔ یہ پرندوں کے برعکس اڑنے کے ساتھ ساتھ چل بھی پھر سکتے ہیں، مگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور چلنے کی صلاحیت کھو چکا ہے۔ قدرت نے اس کے پنجوں کو ایسی شکل دی ہے جو ہوا میں اس کو اڑنے میں مدد کے ساتھ اسے سہارا بھی فراہم کرتے ہیں۔ چمگادڑ وہ دودھ پلانے والا جاندار ہے جو اس کے علاوہ کوئی جاندار جو دودھ پلاتا ہو وہ اڑتا نہیں۔ چمگادڑوں کی 1400 اقسام ہیں۔ ان میں سے 3 اقسام ایسی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کا خون بھی چوستی ہیں، جو انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ان کی عمر 10 سے 31 سال تک ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان کے منہ میں ایسا مادہ ہوتا ہے جو ایک چیخ کی آواز نکالتا ہے جس سے انہیں فاصلہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی خصوصیت کی بدولت راستے کا تعین کرتی ہے۔ چمگادڑ کی آواز نکالنے کے عمل کو چرب کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ معدوم ہو گیا ہے۔ ناظرین، کیڑے مکوڑوں کو کھانے والی چمگادڑوں کو ماحول دوست اور انسان دوست بھی مانا جاتا ہے۔ خاص طور پر آم اور کیلوں کی فصلوں کی پولینیشن کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی کیڑوں سے نجات دلانے میں معاون رات کی یہ دلچسپ مخلوق ماحولیاتی کا لازمی حصہ ہے۔ ناظرین، چمگادڑ گھونسلہ نہیں بناتی بلکہ پرانی عمارتوں، غاروں اور درختوں سے اپنے پنجوں کے بل لٹک کر زندگی گزارتی ہے۔ چمگادڑ پرندہ نہیں ہے، اصل میں جانور ہے۔ جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے۔ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود یہ بڑی مہارت سے شکار کرنے کا فن رکھتی ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث بنتے شہری اور زرعی زمینیں ختم ہونے کے باعث چمگادڑ شہروں سے نقل مکانی کر رہی ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ چمگادڑ سورج کی روشنی میں بالکل اندھی ہو جاتی ہے اور سورج کی شعاعیں اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہیں، مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ رات کے گھپ اندھیرے میں بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اڑتی ہے اور حیرت انگیز طور پر چمگادڑ اڑتے ہوئے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کر دودھ بھی پلاتی ہے اور جنسی ملاب بھی اڑتے ہوئے ہی کرتی ہے۔ یہ صلاحیت قدرتی طور پر چمگادڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چمگادڑ کے گھونسلے میں پائی جانے والی خطرناک ترین دھات سرخ پارے کی۔ ناظرین، یہ ایک فراڈ اسکیم تھی جو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سرخ پارے کو چمگادڑ کے گھونسلوں کے ساتھ جوڑنے کا فراڈ ایران میں شروع ہوا تھا اور بعد میں یہ اردن، آذربائیجان، ترکی اور عراق تک پہنچ گیا، جبکہ آج کل مشرق وسطیٰ میں بھی اسی فراڈ اسکیم پر یقین کیا۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ چمگادڑ کے گھونسلے کا کوئی وجود ہی نہیں، مگر پھر بھی یہ سرخ پارہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بہت سی تحقیقات، مختلف باتیں سامنے تاہم کسی بھی بات کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ مختلف محققین کے مطابق سرخ پارے کا نام سب سے پہلے سن 1970 میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیئر آلات میں استعمال ہونے والی کوئی چیز ہے۔
جس کے بعد مختلف دہائیوں میں یہ فراڈ کی مختلف شکلوں میں پیش ہونا شروع ہو گیا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ مائع شکل میں ہے تو کبھی اس کو پاؤڈر بتایا جاتا ہے۔ شاید آپ نے اس پارے کے بارے میں سنا ہوگا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن میں پایا جاتا ہے تو کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانی سلائی مشین میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس فراڈ اسکیم کو کئی عرصے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور اسی فراڈ کو پھر چمگادڑ کے گھونسلے سے جوڑا گیا۔ ناظرین، کتاب حیات الحیوان کے مصنف نے لکھا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو ویران کیا گیا تو چمگادڑ نے دعا کی تھی کہ پروردگار، مجھے طاقت عطا کر کے میں مسجد اقصیٰ کو ویران کرنے والوں کو پانی میں غرق کر دوں۔ ناظرین، اسی کتاب میں چمگادڑ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو فالج ہو جائے تو وہ تیل میں چمگادڑ کا سر رکھ کر اسے بھون کر کوئلہ بنائے اور پھر اس سر کو پھینک دے اور اس تیل سے مالش کرے، اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس بات میں کتنی صداقت ہے یا یہ علاج واقعی درست ہے، اس کی کوئی بھی سند موجود نہیں، البتہ یہ بات کتاب حیات الحیوان میں لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، چمگادڑ کی کئی نسلیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، جن میں ایک نسل کی چمگادڑ کا سائز انسانی انگوٹھے جتنا ہوتا ہے، مگر چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں دیوک آمد چمگادڑ بھی دنیا میں پائے جاتے تھے، جن کا سائز ہاتھی جتنا تھا۔ قدیم زمانے میں ڈائناسور کے باقیات میں بھی چمگادڑ کی شکل پائی گئی ہے۔ ناظرین، چمگادڑ پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ کرونا وائرس چمگادڑ کی وجہ سے پھیلا ہے، مگر بعد میں ماہرین نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا کہ کرونا وائرس چمگادڑ کا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سندھ میں بہت بڑے سائز کے چمگادڑ پائے جاتے ہیں، مگر اکثر مقامی لوگوں کو ایسا چمگادڑ نظر آ جائے تو اسے مار دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ سندھ کے کچھ مقامی لوگ ان چمگادڑوں کو اڑنے والی لومڑی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ایسے ہی چمگادڑ بھی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جس کے انسان کو کافی فوائد بھی ہیں اور بعض اوقات یہ انسان کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ دنیا بھر میں چمگادڑ کی کئی نسلیں موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ چین میں پائی جانے والی اسلام میں چمگادڑ کھانا حرام ہے، مگر دوسرے مذاہب کے لوگ اسے کھاتے بھی ہیں اور خاص طور پر چین میں چمگادڑ کا سوپ بہت مشہور ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عاقب کی کہانی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔